وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ البخاری و مسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، گھروں پر بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث قائم کی ہے یہاں پر اس باب میں، باب الرجا میں، اللہ سے امید رکھنے کے بارے میں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت برکت والے دین ہمیں عطا فرمائے ہیں. ان دینوں میں ہمیں اللہ سے خوب استغفار، توبہ، نیک اعمال کرنے چاہیے. یہ دین ویسے بھی ختم ہو رہے ہیں. بہت جلد ابھی عرفہ کا دین بھی آ جائے گا منڈے کو، اور ٹیوزڈے کو عید بھی آ جائے گی. اس لیے ہمیں تو کیا معلوم آئندہ ملے نہ ملے، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائیں کہ ہم خوب دین کا کام اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکیں. ان دنوں میں کثرت سے وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. اور اللہ کی ذات جب کسی چیز کی قسم کھاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے، بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ خود قسم کھا رہا ان 10 دنوں کی، اور عرفہ کے دین اور عید کے دین کی فجر کی. بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں معلوم تو نہیں ہے، اللہ پاک نے یوں تو فرمایا کہ مجھے ان دنوں کی عبادت اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے. ان دنوں کی عبادت اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ پاک نے ان دنوں میں کتنی برکات، نورانیت اور کتنے نعمتیں رکھی ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان دنوں کی عبادت کو بہت ہی پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں تو اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کر اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ
ہر لفظ کو پڑھ کر سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ کر ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک آپ نے ان راتوں میں جو نعمتیں اور جو برکتیں رکھی ہیں، اللہ تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ کچھ تو نے رکھا ہے جس کی وجہ سے تو نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک ان دنوں کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما، ان دنوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ روزانہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 2 رکعت یا دن میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ ظاہری بات ہے کہ ہم صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ کو بہت محبوب ہوگی، ان دنوں کی عبادت اتنی محبوب ہے، تو ہم توبہ کی 2 رکعت پڑھ کر 100 بار استغفر اللہ پڑھیں گے تو اللہ کو ہماری توبہ بھی بہت محبوب ہوگی۔ بہت مختصر کام ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعت تہجد پڑھنے کے بعد اور وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے کہ اللہ پاک میری زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی گزر گئی، ان زندگی میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، رات میں دن میں، کھل کر چھپ کر، چھوٹے بڑے، اپنوں میں دوستوں میں، جہاں کہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کی تو مغفرت فرما، اور جو تو نے نعمتیں رکھی ہے ان 10 دنوں کی اندر میں، اللہ وہ نعمتیں ہمیں نصیب فرما، وہ برکات ہمیں نصیب فرما، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کے یہاں محبوب عمل اتنے زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبولیت فرما کر اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار کر دیں گے۔ اس لیے کبھی کبھی موقع محل دیکھ کر بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ باپ اگر غصے میں ہو تو باپ سے اس وقت تو کوئی مانگے تو دے گا نہیں دے گا، لیکن اگر وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کی مزاج میں ہے، اس وقت باپ سے اگر مانگ لے تو وہ خوشی سے دے دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو ہر وقت رضا ہے، غصہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرح غصے سے پاک ہے، ہماری طرح نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہوتا تو دنیا چلتی ہی نہیں آتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تو حلیم ہے، بردبار ہے، معاف کرتا رہتا ہے، کتنوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کا ذکر ہے، اللہ تو بہت سو کو تو معافی کر دیتا ہے، ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ خود قسمیں کھاتا ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ظاہری بات ہے کہ ان 10 راتوں میں بڑی برکتیں ہوگی، اس کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، تبھی تو قسم کھائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں صلاۃ التوبہ یا اسی طرح استغفار یا اسی طریقے سے صلاۃ التہجد پڑھ کر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب بھی مل جائے۔ رمضان میں ایک لیلۃ القدر ملے تو 80 سال کے برابر ہے، وہ کتنے مہینے ہو جاتے ہیں؟ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، اور یہاں تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر 9-10 راتیں ہمیں مل گئی لیلۃ القدر کی تو زندگی میں کتنا ثواب ملے گا۔ اسی لیے میں نے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری اس کنٹری میں بہت آسان ہے کہ فجر کا عشاء کی نماز 11 بجے ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کا 18 ڈگری کے حساب سے اور 15 ڈگری والے، تو ایک تو پڑھتے 1:30 کو، ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 1:20 1:15 کو، اور غالباً، اور دوسرا تو 4 بجے ہے، وہ تو احتیاط والا ہے، وہ تو احتیاط والا ہے۔ تو جب ٹائم فجر کا شروع ہو گیا 1:30 کو، تو ہم عشاء کی نماز اور 1 بجے کے درمیان میں ٹائم کتنا رہتا ہے؟ 2 گھنٹے، 12 اور 1، تو ہم عشاء کے بعد ہی بیٹھ کر، عشاء کے بعد ہی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہم بیٹھ جائے، پہلے تہجد پڑھ لیں، تہجد پڑھنے وتر پڑھیں، اور وتر پڑھنے کے بعد یاسین شریف پڑھ لیں، اور سورۃ الواقعہ پڑھ لیں برکت کے لیے، اور سورہ تبارک پڑھ لیں، سورہ حامیم سجدہ پڑھ لیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور پھر
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لیں اور 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں اور 100 بار درود شریف پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اس آدھے گھنٹے میں ہمیں ایک رات میں 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ پھر تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، پھر سو جائیں، فجر کے لیے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ۔ ویسے بھی ہمیں سوتے سوتے تو 12 ساڑھے 12 تو بج ہی جاتے ہیں، نماز پڑھ کر جب جاتے ہیں جی، تو ہم یہی وقت میں اس کی قدر کر لیں، اس کی کیا کر لیں؟ ہم قدر کر لیں۔ قدر نہیں کریں گے تو کیا معلوم آئندہ میں ملا کہ نہیں ملا۔ اللہ جب کسی چیز کی قدر نہیں کرتے، بندے جب کسی چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اللہ پھر اس کو موقع نہیں دیتا ہے۔ یہ مہمان ہے، یہ 10 دن ہمارے پاس کیا ہے؟ مہمان ہے، اور مہمان کو ہم ویلکم کرتے ہیں تو دوسری بار زیادہ یعنی وہ اچھی طرح آتا ہے۔ پہلی بار ہی ہم نے اس کو دھٹکار دیا تو پھر کبھی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مہمانی کے طور پر یہ دین دیے ہیں کہ تاکہ ہم کچھ نیکی کے اعمال کر لیں، اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کر لیں، توبہ کر لیں۔ انسان اگر قدر نہ کرے تو پھر اس کے لیے تو پھر ناقدری کی وجہ سے آئندہ ملا نہ ملا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، ان کی کتاب کا نام ہے الایمان الاوسط، ایمان الاوسط ہے۔ اس کتاب میں 10 اسباب لکھے ہیں، کہ 10 سبب ہے جن کے ذریعے سے اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ان دنوں میں ان میں سے جتنے ہو سکے ہم کر لیں، تھوڑے تھوڑے کر لیں۔ فرمایا اس میں سب سے پہلا سبب تو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، توبہ، کہ آدمی صلاۃ التوبہ پڑھ لے، توبہ کی نیت سے صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ جو ہے 40 سال 50 سال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ سارے گناہ کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ جتنے بھی گناہ کیے کیا بن جائیں گے؟ نیکی بن جائے گی۔ ہم نے نیکی کی نہیں، توبہ ہی کرنے سے ہم 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیں۔ صلاۃ توبہ کا تو ذکر حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بتلایا ہے۔ صلاۃ الحاجت بھی بتلائی، صلاۃ التوبہ بھی بتلائی ہے۔ صلاۃ توبہ پڑھ لیں۔ صلاۃ التوبہ کے لیے کہ آدمی کو اللہ کی تعریف کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے 2 رکعت توبہ کی پڑھنے کے بعد، اور پھر اپنے دل سے 3 بار کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دماغ بھی ذہن بھی دنیا کے وسوسوں سے خالی ہو، سچے دل سے کہہ دے اللہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، جتنا بھی یاد ہو، اور بہت سے تو مجھے یاد ہی نہیں ہے، اللہ پاک بول گیا، اے اللہ میری زندگی گناہ کو معاف کر دے۔ 3 بار بول دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو 3 بار، ہر دعا میں دیکھو 3 بار یا 7 بار، 3 بار یا 7 بار، تاکہ وہ بات کیا ہے؟ بیٹھ جائے۔ اللہ سے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی تعریف کرے، سورہ فاتحہ پوری پڑھ لے، تعریف نہیں آتی ہے تو وہ تعریف ہی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پر درود ابراہیم پڑھ لے، اور اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر 3 بار کہہ دے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ وعدہ کر لے اللہ سے، پھر ہو جائے توبہ کر لے، لیکن وعدہ کر لے اللہ سے اب نہیں کروں گا، جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے معاف کر دے، میں نادم ہوں۔ بس درود شریف پڑھ کر بات ختم ہو۔ یہ توبہ کے، اس سے کیا ہوگا؟ اگر سچے دل سے آپ نے 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، تو اللہ کے یہاں تو قبولیت ہے ہی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، ان مبارک دنوں میں تو قبول ہو ہی جاتا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ اللہ ان دنوں کو مبارک بتلائیں اور ان کے اعمال کو مبارک بتلائیں اور ہم کریں اور اللہ قبول نہ کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر گناہ کیا ہی نہیں۔ خاص ابن ماجہ کی روایت تھی، کیا ہی نہیں کچھ،
اور نمبر 3 توبہ کرنے پر اللہ کامیابی عطا فرما دیتے. توبوا الی اللہ جميعا، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. ایھا المؤمنون، او ایمان والو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کے لیے تو سب سے بڑی چیز اللہ نے ہمیں بتائی ہے. اس لیے تو کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی غم نہ ہو، جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو. اس لیے فلاح، کامیابی توبہ کے بعد ملتی ہے. تو ہم روزانہ توبہ کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں اور استغفر اللہ کر لیں. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان ہر وقت ہمارے سامنے گناہوں کو پیش کرتا رہتا ہے. کبھی غیبت کی شکل میں، کبھی بدگمانی کی شکل میں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. اس لیے ہم روزانہ اللہ سے معافی مانگے. اسی لیے توبہ کہتے ہیں تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو گناہ کی نیت سے پاک کرنا. دل کو بس اے اللہ اب توبہ نہیں کروں، اب گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے کہہ دیں. لیکن ایسی توبہ نہ کرے کہ توبہ بر لب صبا بردم، دل مرد لطف گناہ. زبان سے تو استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاتھ میں تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان پر توبہ، ہاتھ میں تسبیح، اور دل میں گناہ کی نفرت اور لذت موجود ہے. دل کے اندر میں گناہ سے نفرت ہے. گناہ سے کیا ہے؟ گناہ کی لذت ہے، گناہ کروں گا. تو ایسی توبہ پر تو گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے کہ دل کے اندر میں تو بھی ہے کہ میں گناہ کروں گا. زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل میں سے نکال. دل کو گناہ کی نیت سے پاک کرنا. توبہ نام کس کا ہے؟ دل کو گناہ کی نیت سے پاک کرنا، اس کا نام ہے توبہ. اس لیے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کثرت استغفار. 100 بار روزانہ ہم کیا کریں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی، جو بھی استغفار یاد ہو. کیوں؟ اگر اس کی دنیا میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو بھی الجامع الکبیر کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. قیامت کے دن جس بندے کے نام اعمال میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے الفاظ جتنے زیادہ ہوں گے، اس بندے کو مبارک ہو کہ قیامت کے دن اس کو اتنی خوشی ہوگی اتنی کسی کو نہیں ہوگی. چلو دنیا میں نہیں ہوئی تو قیامت کے دن تو ہونے والی ہے. اللہ معافی کر دے. اس لیے کم سے کم 100 بار صبح میں، 100 بار شام میں، خصوصاً ان دنوں میں، تاکہ پچھلے گناہ ہی معاف ہو جائیں. نئی زندگی شروع ہوگی. یہ حج کے مہینے، یہ تو بہت ہی قیمتی مہینے، قیمتی مہینہ ہے. یہ تو بہت ہی قیمتی ڈیز ہے. یہ تو استغفار کی کثرت کرے، صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھ لیں. اور نمبر 2 پر استغفار کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ ہر وقت یہ نہیں کہہ سکتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سید الاستغفار نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم استغفر اللہ تو کرتا ہی رہے. کیوں؟ اللہ پاک نے استغفر اللہ میں دنیا قبر آخرت کی کامیابی رکھی ہے. استغفروا ربکم، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. یہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا قوم کو استغفروا ربکم انہو کان غفارا، وہ معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، کیا کرے گا؟ استغفار کی وجہ سے بارش بھی اترے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کی وجہ سے بندے کو اللہ مال زیادہ دے گا، مال میں برکت ہوگی. وَبَنِينَ،
اور بیٹوں کے ذریعے سے کہ جن کے گھر اولاد نہیں اللہ ان کا اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے تمہارے باغات میں نہر کا پانی لائے گا, نہر عطا فرمائیں گے پانی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور پینے کے لیے میٹھا میٹھا پانی اللہ دے گا. ایک استغفار پر اللہ پاک کتنے پرابلم سولو کر رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے ہم استغفر اللہ کر دیں گے تو انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ یہ استغفار بنا دیں گے. وضو کے بعد بھی استغفار. آدمی ہر عبادت کے بعد استغفار. ایک آدمی وضو کرتا ہے تو وضو سے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں جو آنکھوں سے گناہ کیے وہ تو وضو کرتی آنکھوں سے دھل گئے, کلی کی تو منہ سے دھل گئے, زبان کے دھل گئے, تو ہاتھ سے جو گناہ کی ہاتھ دھوتے ہی. اسی طریقے سے پیر دھوئیں گے تو پیر سے, دماغ میں سوچا تو مسا سے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی استغفار کا حکم دیا. جی کون سی دعا ہے وہ؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ بہت عجیب دعا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک. 3 جملے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جملے کو سیل کر دے گا اور قیامت کے دن کھولا جائے گا اور پھر اللہ جتنا چاہے گا اس کو ثواب دے دیں گے. وضو کے بعد دیکھ, سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نماز کے بعد دیکھو, نماز سے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ اکبر کہتے تھے ہر نماز کے بعد اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ہم نہیں کرتے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اتنا کرنے سے بھی تمہاری نماز قبول ہو جائے گی. اتنا کرنے سے. تو نماز خود گناہوں کو معاف کرنے والی ہے, پھر بھی نماز کے بعد استغفار کا حکم اللہ کے نبی نے کیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ راضی ہو جا اور ہماری نماز قبول کر. تہجد میں استغفار ہے. تہجد کے بعد بھی اگر تہجد کی نماز خود ایسی ہے کہ اس سے ہزاروں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ بہت راضی ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی قرآن مجید میں کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ صحابہ کرام ساری رات عبادات میں گزار دیتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. تہجد کے بعد, تہجد پڑھنے کے بعد بھی, اتنی لمبی عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار کر. معلوم ہوتا ہے سارا چیز کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ہر وقت پڑھتے رہے, زبان پر ہر وقت کیا ہو؟ استغفر. حج کے بعد بھی ہے دیکھو, حالانکہ حج ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی کے قدم قدم کے اوپر, بلکہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک, حدیث میں ہے میری رائٹ سائڈ میں, میری لیفٹ سائڈ میں, میرے آگے اور میرے پیچھے, جب میں احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہوں تو میری رائٹ سائڈ میں جہاں زمین ختم ہوتی ہے, کہاں ختم کچھ پتہ ہے؟ ادھر جہاں زمین ختم ہوتی ہے, ادھر جہاں زمین ختم ہوتی ہے, پیچھے جہاں زمین ختم ہوتی ہے, سارے کنکر پتھر درخت فرشتے سب میرے ساتھ استغفار پڑھتے ہیں, یہ تلبیہ پڑھتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث خود ہے. حالانکہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیس لہ الجزاء الا الجنہ. حج کا بدلہ ہی نہیں سوائے جنت کے, اس کا بدلہ ہی جنت ہے. اور ایک روایت میں بخاری شریف میں ہے رجع کیوم ولدت امہ, حج پر لیتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج
تو حج قبول ہو جائے تو بندے کی تو پھر پوچھنا ہی کیا جی. پھر بھی کیا ہے, کتنے گناہ معاف ہوتا ہے. گناہوں کو مٹا دینے والے 3 اعمال ہیں, یاد رکھو. گناہوں کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو ایسا بننا ہو تو اس کے 3 اعمال ہیں. کون سے؟ حدیث میں ہے, مسلم شریف میں ہے, تینوں روایت. نمبر 1, جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے, اشہدو ان لا الہ پڑھ لیا اس نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چاہے وہ 70-80 سال کا بڑا ہو, اس کے زندگی کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے, سب اسی وقت. گویا کہ یہ بالکل پلین پیپر ہے, اب یہ آج سے گویا جو بھی کرے گا اس کا لکھا جائے گا. ایک تو یہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اور نمبر 2, الہجرت تہدم ما کان قبلہ, ہجرت کرنے والے جنہوں نے ہجرت کی اسلام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اس کے سب گناہ معاف ہو گئے. اور نمبر 3, جو حج کرنے والا مقبول حج کرتا ہے, اچھی طریقے سے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو مسلم شریف کی حدیث ہے الحج یہدم من کان قبلہ, حج کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. حج ہے, اور پہلا بھی گیا دوسرا بھی گیا, ہجرت تو ہے نہیں جی. اور ہم تو مسلمان ہیں, اب رہ گیا کون سا؟ حج کا. پھر بھی دیکھو, حج اتنا بڑا عمل ہے, پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں, ثم افیدوا من حیث افاض الناس, عرفات سے مزدلفہ میں آؤ, واستغفر اللہ, اللہ کا استغفار کرو. استغفار کو ہر جگہ حکم ہے, وضو کے بعد دیکھو, نماز کے بعد دیکھو. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عبادت تھی, ان کے اعمال کتنے تھے, پوری رات. حدیث میں آتا ہے حتی یتورمت قدماہ, آپ کے پیر سولن ہو جاتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھا, کیا میں نے اپنا دین کا کام, تبلیغ کا کام پورا کر دیا؟ 1,24,000 صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ ادیت الامانہ, آپ نے اللہ کی امانت کو ہمیں پہنچا دیا, امت کو صحیح نصیحت کر دی, حق ادا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھائی ایسے آسمان کی طرف, عرفات میں, وہ آخری حج تھا نا, ایسے, اللہم اشہد, اے اللہ تو ان لوگوں کی بات پر گواہ رہنا کہ میں نے سب کو دین کی دعوت پہنچا دی ہے. دیکھا, اتنی کامل زندگی, جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. جب وہ لوٹ کر واپس آتے ہیں گھر پر, کہاں آتے ہیں بھائی؟ گھر پر آتے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے, کیا نہیں کیا اللہ کے نبی نے؟ سب کچھ کیا ہے نا, گناہ کوئی گناہ نہیں, سب عبادتیں ہیں, کیسے کیسے کام کیے. پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح, کس کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ نبی کو کہہ رہے ہیں, فسبح بحمد ربک, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, واستغفرہ, اور استغفار کرو. نبی کو بھی حکم دے رہے. اللہ معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا کلمہ کون سا ہے؟ استغفر, 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 استغفر. طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا, کامیاب ہے وہ آدمی, خوش نصیب ہے وہ آدمی قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار کا لفظ بہت زیادہ ہوگا, وہ کامیاب ہے. سننا ہی بات. تو یہ دوسرا سبب ہو گیا, ایک تو توبہ ہے, نمبر 2 استغفار. ان دنوں میں کثرت سے استغفار کریں, یہ محبوب اعمال ہے, اس میں اللہ قبول کر ہی لے گا. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر ہم 100 بار استغفر اللہ کریں, پھر اللہ سے معافی مانگیں. تیسرا عمل جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے, قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ان الحسنات
یذہبن السیئات، حسنات نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے نیکی کر لیں. کوئی بھی اعمال، کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کا کام کر لیں تو وہ نیکی جو ہے اس گناہ کو کیا کر دے گی؟ مٹا دے گی. نیکیاں زیادہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا ثواب، جیسے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ نیکیاں زیادہ کریں، دوڑ کر نیکیاں کریں. دستور یہی ہے کہ ادھار کی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام لیتے آدمی. جسے آپ بورو کرو نا، آپ بازو والے سے ایک آئین بورو کر لو، میں آئین ہماری ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، چلے 2-3 گھنٹے کے لیے دے دو، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک چوری کریں گے؟ ماللو چیک کر ہی لیا نہیں، ملا ہوا ہے کر ہی لو نا، ماللو چیک کر ہی لو نہیں، ایک بار نہیں سارے ہی کر لو، کتنا سارے ہی کپڑے کر لو، ہے نا، ایک جوڑی نہیں سارے ہی کر لو. یہ تو ہماری عادت ہوتی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. تو اب تو خریدیں گے نہیں تو اپنے بہن کے، اپنے پڑوسی کے گھر سے منگوا لے. تو کیا کریں گے؟ بس تو 2-4 دن کے کپڑے ایک ساتھ ہی نکال لیں گے، ہفتے تک کے. ارے بھائی ایک دفعہ مانگا ہے، بار بار چیز تو مانگی نہیں جاتی. آج مانگا پھر دو، تو وہ کیا کہیں گے؟ صحیح بیکاری ہے کیا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی بار میں سب صفایا کر لیتے ہیں، سارا کام کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے علماء کہتے ہیں یہ جسم ہمارے پاس ادھار ہے. جیسے بھائی ادھار کا مال ہے، یہ تو ہمارا نہیں ہے، اللہ سے ہم نے بورو کیا ہے، اللہ سے ہم نے کیا ہے، یہ ہماری ملک نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ آنکھیں یہ کان ہماری ملکیت نہیں. ابھی میں مثال دیتا ہوں ایسی تاکہ بہت جلدی سمجھ میں آ جائے. سمجھ آئی بات؟ کہ اللہ کی ملکیت ہے یہ. کس کی بھائی؟ مالکی یوم الدین. دنیا میں ادھار دیا ہے، قیامت کے دن اللہ مالک ہے. سمجھ بھائی؟ اگر ہم مالک ہوتے تو ہم موت ہی نہیں آتی. جی موت ہی نہیں آتی. اللہ نے زندگی کے کچھ ایام ہمیں عطا فرمائے. کبھی رمضان دے دیا، کبھی ذی الحجہ دے دیا، کبھی قربانی کے دن دے دیے، کبھی محرم کے دن دے دیے، کبھی کیا. اور ہمیں اللہ پاک نے 40 سال دے دیے، 50 سال دے دیے. یہ کرائے کا مکان ہوتا ہے، آپ یوں سمجھے یہ کرائے کا جسم ہے. جی وہ مکان ہمارا نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک دن ہمیں دے دینا پڑے گا. وہ تو کسی مالک کا مکان ہے، ہم تو اس میں رہتے ہیں، تو ہم اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو کرایہ تو بھرنا پڑے گا. تو اللہ کا یہ کرایہ ہے، ہم پر دیا گیا، ہمیں اس کا کرایہ بھرنا ہے. کہیں آنکھوں سے، کہیں زبان سے، کہیں کان سے، کہیں ہاتھوں سے، کہیں پیروں سے. کرایے کی گاڑی چلاتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کام نکال لیتے ہیں. بھائی شام کو گاڑی واپس کرنی ہے نا، چلو بھائی زیادہ کسٹمر لے کے گھومو تاکہ پیسے زیادہ آ جائیں. تو کرایے کے جسم سے جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکے انسان سے، اور خصوصاً ان دنوں میں جن دنوں میں اللہ کے یہاں اعمال محبوب ہے، جس کے یہاں جس اللہ نے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے. ہاں مرنے کے بعد پھر آرام مل جائے گا، لیکن ابھی تو جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے. میری مائیں اور بہنیں، بہت ساری ہماری وہ مائیں اور بہنیں جن کے دن پاک نہیں ہوتے ہیں، تو وہ گویا کیا ہے، اپنے آپ کو بس آرام ہی سمجھتے. نماز معاف ہے، چلو ان دنوں میں نماز نہیں، لیکن تسبیح پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. ان دنوں میں اللہ کو تیسرا کلمہ زیادہ محبوب ہے. تو ہم اور دنوں میں ہم 33 بار پڑھتے ہیں، ان دنوں میں ہمیں تو 100 500 1000 بار سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ. کیوں؟ ایک سبحان اللہ زمین سے لے کر آسمان تک کے یہ خلے کو بھر دیتا ہے. ایک سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر ہے. اگر میں نے 1000 بار سبحان اللہ روزانہ پڑھ دیا،
1000 بار الحمدللہ پڑھا، میں نے 1000 بار اللہ اکبر پڑھ لیا، میں نے 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میں نے 1000 بار درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، میں نے 1000 بار استغفر اللہ کر لیا، تو اللہ کے کیا ملنے والا ہے انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان دنوں کے ساری نیکیاں اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے، اس لیے کثرت سے ان دنوں میں اللہ سے عبادت کریں۔ جب اپنے کرائے کے جسم کو، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس کے ہر عضو کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ راضی ہوگا۔ تو پھر قبر میں کہا جائے گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو بہت محنت کر کے آیا ہے، بہت محنت کر کے آیا ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جا؟ دلہا کی طرح کیوں نہیں کہا؟ دلہن کی طرح کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلہن کی طرح قبر میں سو جا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میٹھی نیند سو جا، دلہن کا لفظ کیوں لائے؟ وہ دلہن تو ہے نہیں، وہ تو دلہا ہے، مرد ہے۔ پھر ہر ایک کو کہا جائے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی جو نیک ہوں گے، نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ اتنا کہہ سکتے تھے آرام کی نیند سو جا، پرسکون نیند سو جا، میٹھی نیند سو جا، مگر یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جا؟ جی حدیث میں دلہن کا لفظ کیوں استعمال فرمایا نومت العروس؟ اس لیے کہ عام طور پر دستور یہ ہے کہ دلہن کی رخصتی ہو، پہلی رات اگر بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ جائے خاوند کے انتظار میں، تو دلہن جب سوتی ہے اس کو کون جگاتا ہے؟ دلہا ہی جگاتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یعنی محبوب کے علاوہ، خاوند کے علاوہ اس لڑکی کو کوئی جگائے گا نہیں، گھر میں کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کوئی جگائے۔ کون ہے وہ؟ صرف اگر کوئی جگائے گا تو اس کا شوہر جگائے گا اس رات میں۔ دلہن کی آنکھ جب پڑی تو خاوند کے چہرے پر پڑی، جب یہ اٹھی نا تو پہلے مومن آج قبر میں سو رہا ہے، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کی پہلی نگاہ اللہ پر پڑے گی۔ کس پر؟ جیسے قبر میں سونے والے کی، جیسے گھر میں وہ شادی شدہ آدمی جب سو جاتی ہے لڑکی، اس کی نگاہ سوائے خاوند اور کسی پر نہیں، اس کے روم میں، اسی طرح جب یہ قبر سے اٹھے گا تو یہ کس پر نگاہ اس کی جائے گی؟ پہلے اللہ پر۔ مومن کی آنکھ کھلے گی، اس کو سب سے پہلے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا دلہن کی نیند سو جا۔ الحسنات الماحیہ، نیک کام زیادہ کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری ہو گئی توبہ، استغفار اور نیک اعمال، خصوصاً ان دنوں میں۔ چوتھی بات ختم کر دیتا ہوں، چوتھی بات، مومن کی دعا مومن کے لیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا الا شفاه الله، صحیح مسلم۔ جو مسلمان آدمی انتقال کر جائیں، اس کے جنازے میں 40 آدمی نماز کے لیے آ جائیں تو اللہ اس جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے، اس 40 آدمی کے نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 40 ایمان والے اکٹھے ہو جائیں تو نماز جنازے میں 40 بندے بھی اگر شریک ہو جائیں تو توحید والا ہو، مشرک نہ ہو، اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے دوست کی دعا اس کی پیٹھ پیچھے، دوست ہو یا مسلمان ہو، اس کے پیٹھ پیچھے۔ ہم یہاں پر ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے بھائی نہیں، ہمارے ماں باپ نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں، ہماری دنیا کے مسلمان ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سارے مسلمان کی مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔
یہ سب کے لیے کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ بہرحال دعاؤں میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کون سی دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور سارے انسانوں کی مغفرت فرما۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تنسانا من دعائک، ہم کو نہیں بھولنا تمہاری دعا میں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو نا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے، پھر بھی بڑھ مار رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرے۔ سب سے بڑی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب اس کے بعد آگے ہیں ایک اور مرنے والے کے لیے نیکی کرنا، انتقال کر کے اس کے لیے قربانی کرنا، اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نفل پڑھ کر ثواب بھیجنا، قرآن یاسین شریف پڑھ کر بھیجنا، اور اس کے بعد جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکل اگر کسی پر آ گئی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کل 10 اسباب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں انسان کے سارے گناہوں کو، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کے سارے اعمال اللہ پاک کیا کرے، قبول فرما لے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ جو بھی ایمان والا کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور کہاں بھیجیں گے، جنت میں بھیجیں گے۔ اگر اللہ سے دعا کرو اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا رب یا رب یا رب یا رحمان یا رحمان یا رحیم، لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری آل اولاد کی، الہ العالمین ہمارے اہل و عیال کی، رشتہ داروں کی، الہ العالمین ماں باپ کی اللہ مغفرت فرما، اے اللہ دوست احباب کی مغفرت فرما، متعلقین اللہ احسان کرنے والے سب کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والے اللہ ان کی مغفرت فرما، علماء صلحاء اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کی الہ العالمین جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں ریسیور کے ذریعے، مکسر کے ذریعے، سب کی پوری امت کی اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین، ان دنوں میں جتنے بھی نیکی کے اعمال ہم کرتے ہیں اللہ تیری توفیق سے کرتے ہیں، اللہ تو اپنی توفیق سے اس کو قبول بھی فرما لے، تو اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما لے۔ یا اللہ بہت مبارک دین ہے، اللہ اس کی قدر دان ہمیں بنا دے، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دین ختم ہو جائیں گے اللہ، یہ دین ختم ہو جائیں گے، آئندہ ملے نہ ملے۔ اے اللہ دیکھو نا 2 سال سے لوگ حج میں نہیں جا سکتے، عمرہ میں نہیں جا سکتے، کیا ہونے والا ہے اللہ تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ جو بھی نیکیاں ہم کریں ہمیں اللہ قبول فرما لے اور گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم توبہ کرتے، اللہ توبہ کرتے، اللہ ہم توبہ کرتے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ الہ العالمین تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمارے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، قرۃ عین بنا، اور اللہ ہماری اولادوں کو اور اولادوں کے اولادوں میں نسلوں میں اتقیاء اولیاء پیدا فرما، اے اللہ علماء صلحاء پیدا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، اولاد صالح نصیب فرما، اولاد والے ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ جن کی اولاد بے جور ہے صالحین جور نصیب فرما، جور والوں میں محبت مودت نصیب فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے درس کو قبول فرما، اللہ درس کو قبول فرما، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اللہ اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم۔